قادیانی معیشت دان عاطف میاں کی قابلیت اور ٹیلنٹ کے چرچے فیس بک پر دیکھ کر اس کے حوالے سے مزید جاننے کا اشتیاق ہوا۔ فیس بک اور ٹویٹر پر سب سے زیادہ چرچہ اس بات کا ہے کہ وہ دنیا کے 25ویں بہترین ماہرین معیشت میں شامل ہیں۔ پہلا خیال یہ آیا کہ ذرا معلوم کیا جائے معیشت دانوں کی عالمی ریٹنگ کون اور کتنے عرصے بعد جاری کرتا ہے۔ یہ ریٹنگ کن معیارات کے بنیاد پر جاری کی جاتی ہے؟ اب تک کتنے لوگ اس فہرست میں شامل ہو چکے ہیں؟ ان میں کتنے پاکستانی اور مسلمان ہیں؟ کئی گھنٹے انٹرنیٹ پر درجنوں سرچ انجنز اور کئی ورڈز پر مغز ماری کے باوجود مجھے معیشت دانوں کی کسی عالمی ریٹنگ کا کوئی وجود نہ مل سکا۔ یہاں ناکامی کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی، رفا، لمز، IBA، HEC، اسٹیٹ بینک، فائنانس اور خزانہ کی وزارتوں کے علاوہ پلاننگ کمیشن میں ماہرین معیشت سے ان کے شعبے کی اس عالمی ریٹنگ کا پوچھا، لیکن ہر ایک نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ آخرکار PTI کے ایک رہنما سے پوچھا کہ یہ عاطف میاں دنیا کے 25ویں بہترین معیشت دانوں میں کیسے شامل ہو گیا ہے۔ جواباً انہوں نے مجھے ایک لنک بھیجا جسے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ غریب ممالک کو استحصال سرمایہ کاری کے جال میں جکڑ کر عوام کا خون چوسنے کی شہرت کی حامل بین الاقوامی IMF نے کچھ عرصے پہلے 25 افراد کی ایک فہرست جاری کی تھی، جن کے بارے میں IMF کا کہنا تھا کہ یہ وہ 25 لوگ ہیں جن سے توقع ہے کہ مستقبل میں عالمی معیشت کے بارے میں دنیا کی سوچ کو بہتر رخ دیں گے۔ اس فہرست میں عاطف میاں 16ویں نمبر پر موجود ہیں۔ IMF کی اس فہرست کو دنیا کی بہترین ماہرین معیشت کی ریٹنگ کیسے قرار دیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تو PTI والے ہی بتا سکتے ہیں۔ IMF کیا ہے اور اس ادارے نے غریب اور پسماندہ ممالک خصوصاً مسلمان ممالک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کون کون سے گھناؤنے کھیل کھیلے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس شخص سے IMF کو بہترین توقعات ہوں وہ یہاں کیا گول کھلا سکتا ہے۔ البتہ یہاں استعمال ہونے والی ایک ٹرم ورلڈ تھنکنگ اباؤٹ دا گلوبل اکنامی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گلوبلائزیشن یا عالمی معیشت مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا عمومی مفہوم کمزور ممالک کی معیشت کو وہاں کے عوام اور حکومت کے کنٹرول سے نکال کر IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے حوالے کرنا ہے، جس کے بعد ان ممالک کی سیاسی سماجی پالیسیوں کو معیشت کے لیور سے کنٹرول کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ گویا یہ غلامی کا ایک نیا جال ہے۔ اس حوالے سے ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک میں زبردست تشویش پائی جاتی ہے۔ اب IMF نے ان 25 افراد کی فہرست دی ہے جن سے عالمی معیشت کے حوالے سے دنیا کی سوچ کو تبدیل کرنے کی توقع ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 25 لوگ دنیا کو مالیاتی اداروں اور ان کی پشت پر موجود چند یہودیوں کی غلامی پر رضامند کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ IMF نے جو معیارات مقرر کیے تھے ان کے مطابق فہرست میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی عمر 45 سال سے کم ہے۔ وہ اپنے ملک کے علاوہ امریکہ کی شہریت بھی اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے امریکی اداروں سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ آخر میں عاطف میاں کے حوالے سے معلوم ہونے والی کچھ دلچسپ معلومات جان لیجیے۔ عاطف کی CV کے مطابق وہ قادیانی طلباء و طالبات اور قادیانیت سے دلچسپی رکھنے والوں کو ملنے والی اسکالرشپ پر پڑھائی کے لیے امریکہ گیا، جہاں اس نے میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے میتھولوجی اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن مکمل کی۔ وہ بنیادی طور پر سائنس کا طالب علم تھا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق گریجویشن کے بعد اچانک اسے پاکستان کی معیشت کی بدحالی کی فکر ستانے لگی، تو اس نے سائنس کو خیر آباد کہہ کر اکنامکس کا مضمون اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے فنڈنگ بھی قادیانی ادارے نے کی۔ عاطف نے اپنا PhD کا تھیسس مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی پروفیسر ابھیجیت بنرجی کی زیر نگرانی مکمل کیا، جس کا موضوع پاکستان میں سرکاری اداروں کی نجکاری تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نجکاری IMF کا خصوصی مطالبہ ہے۔ عاطف عام زندگی میں قادیانیت کا سرگرم مبلغ ہے اور قادیانی خلیفہ کا مالی مشیر بھی۔ وہ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کا دشمن ہے، جبکہ معیشت کے میدان میں وہ IMF کی پالیسیوں کا زبردست چاہنے والا ہے۔ اس نے بطور شریک مصنف ہاؤس آف ڈیپتھ نامی کتاب بھی لکھی ہے، جس میں بین السطور IMF کو دنیا کا معاشی نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے قادیانی میاں عاطف کے حوالے سے خاصی معلومات آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔
बेशक इमरान खान पाकिस्तान का हीरो है, लेकिन हम सबके हकीकी हीरो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो शख्स नाउजुबिल्लाह हमारे नबी को नहीं मानता, क्या हमें उसको पाकिस्तान में इकोनॉमिक काउंसिल का मेंबर रखना चाहिए? क्या ऐसा शख्स हमारी इकोनॉमी के फैसले करेगा जो खुद IMF की जारी करदा लिस्ट में शुमार होता है? फैसला सोच समझ के कीजिएगा। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर करें। मुल्की सियासत और अंदरूनी खबरों के लिए इंकशाफ टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।